بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون الذین کذبوا بالکتاب بما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ارشاد باری ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھتے نہیں ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان کا وقت تو گزرتا رہتا ہے، لیکن کفر ایک ایسی مصیبت ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو بھی بے سکون رکھتا ہے ہمیشہ۔ الذین کذبوا بالکتاب الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، کج بحثی کرتے ہیں، بغیر دلیل کے بات کرتے ہیں، محض اپنے توہمات کی بنا پر، اپنی سوچ کی بنا پر، جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ عقلی اور نہ نقلی۔ سب سے مضبوط دلیل ہوتی ہے نقلی۔ نقلی دلیل وہ ہوتی ہے جو سابقہ کتابوں میں بھی اور آج کی کتاب اللہ میں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمائی، اور نقل در نقل وہ آ رہی ہے۔ دوسری دلیل ہوتی ہے فہم انسانی کی، جسے فہم سلیم قبول کرے۔ عقلی دلیل وہ ہوتی ہے جو خر دماغوں کے لیے نہیں، پاگلوں کے لیے نہیں، عقل سلیم اور فہم سلیم ہو تو وہ اس کو قبول کرے۔ فرمایا ان کے پاس دونوں نہیں ہیں، اور اللہ کی آیات پر بحث کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں۔ انا یصرفون، یہ کہاں بھٹک رہے؟ کوئی ان کی سمت ہے صحیح؟ بالفرض جو آج کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اس میں رہنمائی نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، تو اس کے علاوہ صحیح انسانی زندگی کا کوئی تصور تو دے۔ نہیں دے سکتا، محض بھٹکتا رہے گا۔ اور ایسے لوگ الذین کذبوا بالکتاب، جو اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، وبما ارسلنا بہ رسلنا، اور جن مقاصد کے لیے، جن پیغامات کو دے کر ہم نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے،
یہ بڑی عجیب بات ہے، میں اسپتال میں تھا، جنرل صاحب معروف ڈاکٹر ہیں، وہ میرے پاس بیٹھے تھے، تو باتوں باتوں میں بات چل نکلی، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا فوج کا قاعدہ یہ ہے کہ جو بندہ کاشن دیتا ہے یا حکم دیتا ہے پہلے وہ کام وہ خود کرتا ہے۔ مثلا اس نے اگر کمپنی کو یا یونٹ کو اٹینشن کہنا ہے تو پہلے خود اٹینشن ہو جاتا ہے، پھر آرڈر دیتا ہے اٹینشن۔ میں نے کہا ضابطے بنانے والوں نے یہ ضابطہ بھی قرآن سے لیا ہے، مانے یا نہ مانے لیکن یہ اصول بھی قرآن کا ہے۔ اللہ کریم جس سمت بلاتے ہیں اس سمت چلنے والا پہلے نبی مبعوث کرتے ہیں، اور نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے خطا کا، گناہ کا تصور، غلطی کا تصور ممکن نہیں۔ جس دین کی طرف وہ دعوت دیتا ہے سراپا عمل ہوتا ہے۔ آج کتنا بیان ہوتا ہے، تبلیغ والے لوگ لگے ہوئے ہیں، قرآن پڑھانے والے لگے ہوئے ہیں، قرآن بیان کرنے والے بے شمار مدارس ہیں، شہر مساجد سے بھرے ہوئے ہیں، جمعۃ المبارک ہے، ہر مسجد میں بیان ہو رہا ہوگا۔ لیکن عجیب بات ہے، لوگ جیسے آتے ہیں ویسے سن کے چلے جاتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کا تو خیر مسئلہ ہی اور ہے، ٹیلی ویژن والوں نے تو کسی خلاف اسلام قوتوں نے انہیں اس کام پہ لگا دیا ہے۔ رمضان المبارک تقدس کا، اپنی عاجزی پیش کرنے کا، اپنی نیاز مندی پیش کرنے کا، اللہ سے دعائیں مانگنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا ایک مہینہ ہے، جسے ہمارے ٹی وی والوں نے میلہ ٹھیلا بنا دیا۔ عورتیں لڑکیاں بن سنور کر آ جاتی ہیں، سوال جواب ہو رہے ہیں، انعامات تقسیم ہو رہی ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، دو چار مولوی بھی پکڑ کر لے آتے ہیں، اور وہ جو تقدس تھا رمضان کا اسے میلے ٹھیلے میں بدل دیا گیا کہ لوگ موج میں تالیاں بج رہی ہیں، انعام بٹ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس کے لیے تالیاں، اس کے لیے تالیاں۔ تو جب ہمارا اپنا کردار یہ ہے تو سننے والوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ مسلمانوں میں آج بھی سب سے زیادہ جو کام ہوتا ہے وہ تبلیغ کا ہے، اور سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ دین پر عمل میں ہے۔ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ سب سے زیادہ کام دین کی تبلیغ کا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ کمی دین پر عمل کرنے میں، اس لیے کہ جو ہم مبلغین ہیں ہمارا دین پر عمل نہیں ہے۔ ہم سٹیج پر بیٹھتے ہیں تو ہماری نظر اللہ کے کرم پر نہیں، لوگوں کی جیبوں پر ہوتی ہے۔ ہم پیسے لے کر ٹھیکہ کر کے جاتے ہیں، ہم بڑی سروں میں اور بڑے لہجے بنا بنا کر لوگوں کو بات بتاتے ہیں، لیکن ہم خریدے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد دین پہنچانا نہیں، دین کو ذریعہ آمدن بنانا ہوتا۔
تو فرمایا الذین کذبوا بالکتاب بما ارسلنا بہ رسلنا، جو لوگ کتاب کا، اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں اور اس دعوت کا انکار کرتے ہیں جو ہمارے رسول، ہمارے انبیاء لے کر آئے۔ انبیاء صرف دعوت نہیں ہوتے، انبیاء سراپا عمل ہوتے۔ انبیاء کسی کو کہتے ہیں نماز فرض ہے تو پہلے نماز ادا کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں روزہ فرض ہے تو خود روزہ رکھتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں یہ کام جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، پہلے سب سے پہلے اللہ کا نبی، اللہ کا رسول اس پر عمل کرتا۔ تو فرمایا ہم نے جو انبیاء بھیجے پاک دامن، معصوم عن الخطا، سراپا عمل، جن لوگوں نے ان کا بھی انکار کر دیا، فسوف یعلمون، ان قریب ان پر بات واضح ہو جائے گی، جان لیں گے کہ ہم نے کیا کیا اور اس کا نتیجہ کیا ہے۔ مروجہ زبان میں اگر ترجمہ کیا جائے گا فسوف یعلمون تو سادہ سا ترجمہ بنتا ہے لگ پتہ جائے گا۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ دو درجے ہیں انکار کے، ایک تو یہ ہے کہ ماننے سے ہی انکار کر دے، وہ تو کلی طور پر گیا، یہ تو کفر ہے، اس کا کوئی علاج نہیں سوائے توبہ کے، وہ بھی موت سے پہلے۔ دوسرا انکار یہ ہے کہ ہم مانتے تو ہیں، بات درست ہے، عمل نہیں کرتے۔ یہ بھی انکار کی ایک صورت ہے۔ مانتے ہیں اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، سچا ہے، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول سچا ہے، تمام انبیاء اللہ کے نبی سارے سچے تھے، اللہ سب پر سلامتی نازل فرمائے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے نہ ماننے والی بات ہے، اللہ اس سے پناہ دے۔ زندگی لمحات میں ختم ہو رہی ہے، جس طرح مٹھی سے ریت گرتی ہے، وقت اس طرح ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کب زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ توبہ کا وقت ختم ہو جائے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کی نافرمانی سے باز آ جانا چاہیے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اپنا لینا چاہیے۔ فرمایا جو ایسا نہیں کرتے فسوف یعلمون، بہت جلد حقائق سامنے آ جائیں گے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، جب ان کے گلوں میں دوزخ کے طوق ڈال دیے جائیں گے، دوزخ کی زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں گے اور گھسیٹے جائیں گے دوزخ کے کھولتے ہوئے پانی میں۔ ثم فی النار یسجرون، اور اس کے بعد گھسیٹ کر انہیں دوزخ کے شعلوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ انبیاء کا انکار معمولی جرم نہیں ہے۔ اللہ کریم جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو پال رہا ہے، جس نے ذرات خاکی کو ایک نطفے کی شکل دی، نطفے کو خون میں بدلا، خون کے گوشت کا لوتھڑا بنا،
ہڈیاں پیدا ہوئیں، کون کر رہا ہے؟ پھر سارا شکل و صورت درست ہوئی، نازک ترین نظام انسان حیات کا، دماغ، دل، جگر، ساری چیزیں ایک ایک کر کے کس نے بنائیں؟ کس نے حیات نو بخشی؟ کس نے دنیا میں زندہ پیدا کیا، پھر بچپن، پھر جوانی دی، عقل و شعور دیا؟ پھر اس نے، کمال ہے، پھر اس نے اپنے بندے، اپنے حبیب، اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ یہ ساری بات یاد دلائی، قرآن کریم یہ ساری بات یاد دلاتے ہیں، انبیاء یہ ساری بات یاد دلاتے ہیں کہ وہ اللہ جس کے تم پر اتنے احسان ہیں، وہ تمہیں فرما رہا ہے زندگی اس طرح گزارو اور یہ کام کرو، یہ نہ کرو۔ پھر بھی جو کہتا ہے جی میں پرواہ نہیں کرتا، اس کا پھر کیا علاج ہوگا؟ فرمایا اسے تب پتہ چلے گا جب وہ آخرت میں قدم رکھے گا، جب زندگی کی سانس ٹوٹے گی تو کیا استقبال ہوگا۔ گلے میں دوزخ کے توق ڈالے جائیں گے، دوزخ کی زنجیروں میں جکڑ کر کھولتے پانی میں گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے شعلوں میں پھینک دیا جائے گا۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کو تو تم نے نہ مانا، اللہ کی اطاعت تم نے نہ کی، اللہ کے نبی کا اتباع تم نے نہ کیا، جن کی مانتے تھے وہ کہاں ہیں؟ آج تم پر مشکل پڑی ہے، بلاؤ انہیں تمہاری مدد کریں۔ ہر انسان دنیا میں اپنے سے پہلے والوں کی مان کے چلتا ہے، کسی نہ کسی کا اتباع کرتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ سب کچھ سیکھ کر نہیں آتا، آ کر سیکھتا ہے۔ کسی نہ کسی کو اپنا لیڈر، کسی نہ کسی کو اپنا پیشوا، کسی نہ کسی کو اپنا رہنما بنا لیتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے جو نبی مبعوث فرمائے ہیں وہ انسانیت کے رہنما ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہی ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہوئے۔ سب کے نبی محمد الرسول اللہ فرمایا آپ نے ان کا دامن چھوڑ کر کس کی پیروی کی؟ کسی بت کو پوجا، خواہشات کو پوجا، دولت کو پوجا، دنیا کو کس کو پوجتے رہے ہو؟ اب جس کے لیے تم نے عمریں بسر کی وہ ہے کہاں تمہاری مدد کرے؟ اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، اللہ کا در چھوڑ کر جن سے تم نے امیدیں وابستہ کی وہ اب کہاں ہیں؟ اب کیوں تمہارے کام نہیں آتے؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، وہ کہتے جی تو ہر چیز گم ہو گئی، کھو گئی ہر شے، کچھ بھی نہیں ہے، اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ جن کو ہم پوجتے رہے گویا ان کا وجود ہی نہیں تھا، وہ تھے ہی نہیں، تصوراتی خدا تھے۔ وہاں جا کر یہ سمجھنے سے پہلے اللہ کرے یہاں اس بات کی سمجھ آ جائے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، فرمایا کفر ایسی مصیبت ہے جس کی سزا اللہ یہ دیتے ہیں کہ اس طرح کی گمراہی میں ڈال دیتے ہیں۔ انکار اور کفر عظمت الہی کا، صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بہت بڑی مصیبت ہے۔
اس کی سزا دنیا میں یہ ملتی ہے کہ اسے گمراہی میں ڈال دیا جاتا، ہدایت کا رستہ اسے پسند ہی نہیں آتا، سچی بات اسے دیکھتی، حقائق کی طرف آتا ہی نہیں، یہ اللہ کی سزا ہوتی ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق بما کنتم تمرحون۔ فرمایا یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ تم زمین میں اچھلتے کودتے خوشیاں مناتے جشن مناتے پھرا کرتے، تمہیں یاد ہی نہیں تھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے۔ تمہیں تو عیش و عشرت سے غرض تھی، تم تو ہر روز ایک نیا جشن بنا لیتے تھے، ایک نئی تقریب کر لیتے تھے، اچھلتے کودتے تھے، شور شرابہ کرتے تھے، ناحق غلط طریقے پر۔ خوشی منانا تو منع نہیں ہے، سنت کے مطابق دین کے دائرے میں رہ کر۔ اللہ کریم نے بھی 2 عیدیں مقرر کر دی ہیں، دونوں خوشی منانے کے مقام ہیں۔ فرمایا جب روزے پورے کر چکو تو خوشی مناؤ، لیکن وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تمہاری خوشی بھی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی عظمت کے گیت گاؤ کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے لیے 2 گانا نماز ادا کرو، اللہ کی حمد و تعریف بیان کرو، اس کے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرو۔ یہ اچھل کود بندروں کی طرح اور یہ کافروں ہندوؤں کی طرح ایک دوسرے پر رنگ پھینکنا اور یہ تنزیہ جملے اور مذاق، یہ تو کوئی مسلمانی شیوا نہیں ہے۔ دینی ارکان کو ان میں ڈبونا تو یہ تو کفر کی سازش ہے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں کافروں نے بہکا دیا کہ ارکان دین کو آپ جشن یا میلے ٹھیلے میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو اس میں دین کہاں رہا؟ اور کتنا ظلم ہے کہ دین کے کام کو میلوں ٹھیلوں کی مشابہت دے دی جائے۔ ارشاد ہوگا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، آپ سوچتے کیا ہو؟ گھس جاؤ جہنم میں، خالدین فیہا، تمہیں ہمیشہ وہیں رہنا ہے، نہ تمہاری زندگی ختم ہوگی نہ جہنم سرد ہوگا۔ مخالفت انبیاء کا نتیجہ یہی ہے کہ اب گھس جاؤ، اب کیا سوچ رہے ہو؟ جاؤ جہنم میں گھس جاؤ۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، فرمایا کفر تکبر کی بدترین قسم ہے۔ بندہ من مانی کرتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ یہ جو ہر بات میں میں ہے نا، یہ لے ڈوبتی۔ یہ میں چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ایسا کرو، یہ میں نے کیا، یہاں سے شروع ہوتی ہے، پھر یہ کفر تک لے جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا، بندہ کہتا ہے میں یہ نہیں مانتا، میں یہ کہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا، میں یہ کہتا ہوں۔ فرمایا یہ تکبر تھا، اپنی بڑائی کا گمان تھا جو حقیقت میں تھی نہیں۔ لحظہ لحظہ محتاج تھے، دل کی ایک ایک دھڑکن کے محتاج، ایک ایک سانس کے آنے جانے کے محتاج، اور کہتے تھے نہیں میں کہتا ہوں، میں کیا ہے؟ اور میں اس کا نتیجہ بھگتو۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور دین کے مقابلے میں اڑتے ہیں،
کیا برا ٹھکانہ انہوں نے تلاش کیا، کیا بری جگہ ہے جہاں وہ پہنچے۔ فاصبر، اے بندے مومن برداشت کر۔ گھبرا جاتے ہیں نیک لوگ، بھلے لوگ، اچھے لوگ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں فاصبر، صبر کرو میرے حبیب، میرے حبیب کے امتی ہو، میرے حبیب کا اتباع کرنے والوں، برداشت کرو، حوصلے سے برداشت کرو، صبر کرو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے قبضے قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں ہے۔ جب وہ درگزر کر رہا ہے، انہیں مہلت دے رہا ہے یہ ظلم کرنے کی، تم بھی گھبراؤ نہیں، حوصلے صبر سے مقابلہ کرو۔ تمہارا کام ہے نیکی کو پھیلاؤ، برائی کو مٹانے کی جد و جہد جاری رکھو، صبر اور حوصلے کے ساتھ، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، غلبہ حق کو ہے، کفر کے لیے ضلالت ہے انجام کار۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، ہو سکتا ہے آپ کی حیات دنیاوی میں بعض وعدے پورے ہو جائیں جو کفر پر، کافروں پر عذاب کے ہیں، اللہ انہیں ذلیل و رسوا کر دے، ان پر وہ وعدے پورے ہو جائیں، اور پورے ہوئے۔ بدر کی شکست کتنی بڑی ذلت تھی کفر کے لیے، احد سے بھاگنا، خندق کی شکست کفر کے لیے کتنی بڑی ذلت و رسوائی تھی، اور پھر ان کے مرکز کا مکہ مکرمہ کا فتح ہو جانا۔ تو فرمایا بعض تو آپ کی حیات دنیا میں پورے ہو جائیں گے، بعض آپ کے دنیاوی زندگی سے پردہ فرمانے کے بعد ہو جائیں، وعدے اللہ کے سچے ہیں۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بعض آپ کی دنیاوی حیات مبارکہ میں پورے ہو جائیں گے، بعض آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پورے ہو جائیں گے۔ اور انجام کار ایک بات تو، آخری بات تو یہ ہے کہ سب نے مڑ کر میرے پاس ہی نہیں آنا، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، یہیں آ جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ اگر دنیا میں اللہ نے مہلت بڑھا دی، عذاب نہ بھی دیا، تو کافر جائے گا کہاں؟ واپس میری بارگاہ میں ہی آئے گا، پھر کیا ہو؟ پھر کون بچائے گا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول مبعوث فرمائے، جن میں سے کچھ کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، جن کا ذکر قرآن میں نازل فرمایا گیا، ایسے بھی ہیں جن کا ذکر خیر نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم نے دین سمجھانے کے لیے جہاں ضرورت سمجھی وہاں اللہ نے انبیاء کا، رسولوں کا ذکر کیا، جن کی ضرورت نہیں سمجھی نہیں کیا گیا۔ لیکن نبی اللہ کا محبوب اور اللہ کی طرف سے معین مقرر ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے، اور نبی کوئی شعبدہ باز نہیں ہوتا، مداری نہیں ہوتا کہ جہاں کسی نے کہا پٹاری کھول کر بیٹھ گیا اور اپنے فن کا مظاہرہ کرنے لگا، بلکہ اللہ کا نبی ما کان لرسول ان یاتی بآیات اللہ الا باذن اللہ، اللہ کا نبی جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے معجزہ پیش کرتا ہے۔
اللہ کا نبی کوئی شعبدہ باز یا مداری نہیں ہوتا کہ لوگوں نے کہا یہ کر کے دکھاؤ وہ کرنے بیٹھ گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر نبی اللہ کریم کے حکم کا پابند ہوتا ہے، جب ادھر سے حکم ہوتا ہے تب وہ معجزہ پیش کرتا ہے، جو عطا ہوتا ہے وہ پیش کرتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور پھر جب اللہ کا حکم آ گیا، قُضِيَ بِالْحَقِّ، فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا، ہر ایک کے ساتھ عدل ہوگا، کافر کے ساتھ بھی انصاف ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ جو سزائیں، جو تکلیفیں، جو دکھ جہنم کے ہیں، یہ اس کے کردار کا نتیجہ ہے، اس پر زیادتی نہیں ہے، اس کے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے انبیاء بھیج کر کتابیں نازل فرما کر اسے دنیا میں بتا دیا تھا کہ یہ کرو گے تو یہ پاؤ گے۔ جنت کے انعامات بھی انسانی کردار کا نتیجہ ہیں، انبیاء کا اتباع، اللہ کی اطاعت کرو گے یہ انعامات پاؤ گے۔ دوزخ کی سزائیں بھی، کفر کرو گے، برائی کرو گے، ہر فعل کے بدلے یہ ملے گا، یہ انصاف کے ساتھ ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ قُضِیَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اہل باطل نقصان میں رہ گئے، خسارے میں رہ گئے، سب کچھ کھو بیٹھے۔ کتنی قیمتی زندگی ملی تھی انہیں، کتنا قیمتی دماغ دیا تھا، کتنا قیمتی دل دیا تھا، کتنی سوچنے اور سمجھنے کی قوت دی تھی، کتنے قیمتی ارشادات نازل فرمائے تھے اللہ کا کلام بندوں کے، کتنے معصوم انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، کسی سے فائدہ حاصل نہ کر سکے، بہت بڑے نقصان میں چلے گئے۔ تم کائنات میں دیکھتے نہیں ہو، وہ قادر ہے، اس نے تمہیں انسانیت سے نوازا، انسان پیدا کیا، اب صرف انسان ہونے کے ناطے باقی مخلوق بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون، تمہیں اس نے اتنا مرتبہ دیا ہے کہ جو اس کی باقی مخلوق جانور اس نے پیدا کیے ہیں، کسی پر تم سواری کرتے ہو، کسی کو کاٹ کر کھا جاتے ہو، یار وہ بھی تو مخلوق ہیں، کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ کیا انہیں اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ کیا ان کے پاس جینے کا حق نہیں ہے؟ لیکن تمہارے لیے اس نے مسخر کر دیے ہیں، کچھ سواری کے لیے، کچھ غذا کے لیے، تم ان کا دودھ پیتے ہو، تم ان کا گوشت کھاتے ہو، ایک زندہ جانور کو تم ذبح کر دیتے ہو، گوشت بنا کے کھا جاتے ہو، کھال کے خیمے بناتے ہو، جوتے بناتے ہو۔ اور کمال یہ ہے، علماء حق فرماتے ہیں کہ جو جانور اللہ کے نام پر ذبح ہو گیا، اس نے اپنا مقصد حیات پا لیا، وہ بنا اسی لیے تھا کہ بنی نوع انسان کے کام آئے، حلال جانور تھا، ذبح ہو گیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شکار کی بڑی عادت تھی اور بڑا شکار کیا کرتے تھے۔ دہلی کے نواح میں بے پناہ ہرن ہوا کرتے تھے، جنگل ہوتے تھے۔ اس دوسرے جنگ عظیم تک دہلی کے نواح میں ہرن ملتے تھے، اب کا پتہ نہیں۔ تو کسی نے ان پر اعتراض کیا
کہ آپ عالم دین ہیں اور بہت بڑے خطیب ہیں، بہت بڑا بلند مرتبہ علماء میں آپ کا، تو آپ ان جانوروں کو کیوں مارتے ہیں، ایذا دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا شکار میں دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ چھپنا، شکار کو تلاش کرنا، شکار کے قریب جانا، اسے اپنے نشانے پہ لانا، اپنا نشانہ درست کرنا، یہ سب جہاد کی تیاری ہے۔ غیر شعوری طور پر بندہ جہاد کی اور جنگ کی پریکٹس کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شکار کا گوشت اطیب الرزق ہے، سب سے پاکیزہ رزق، کوئی درمیان میں آڑتی، دکاندار، منڈی کچھ بھی نہیں، براہ راست اللہ سے بندے نے لے لیا اور اللہ کے نام پر ذبح کر لیا، تو یہ اطیب الرزق ہے، سب سے پاکیزہ رزق ہے۔ فرمایا میرا احسان دیکھو کہ میری مخلوق کو تم ذبح کرو اور میں تمہیں اس پر انعام دوں۔ حلال جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے ثواب ملتا ہے نا۔ وہ کیا کسی کا مصرع ہے کہ وہی ذبح بھی کرے اور وہی لے ثواب الٹا، یعنی ذبح کرنے والے کو اپنا ثواب مل گیا۔ فرمایا یہ میں نے تمہارے لیے کیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے تم پر۔ بعض پر تم سواری کر لیتے ہو، کسی کا دودھ پیتے ہو، تو یہ تو احسانات ہیں اللہ کے تم پر۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلَغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تمہارے لیے اس میں اور بھی فائدے ہیں، تم ان کو رکھتے ہو، پالتے ہو، کھاتے ہو، دودھ پیتے ہو، بیچ دیتے ہو، پیسہ کماتے ہو، تم ان کی تجارت کرتے ہو، ادھر سے خرید لیے ادھر سے بیچ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 1 درہم دیا کہ 1 دمبا لے آؤ۔ وہ بازار گئے، انہیں 1 درہم کا دمبا مل گیا، وہ خرید کر بازار میں گھومتے رہے، ان کا 2 درہم کا بک گیا، 2 درہم کا بیچ کر 1 درہم کا انہوں نے پھر خرید لیا۔ تب لے کر بارگاہ رسالت میں آئے، دمبا بھی پیش کیا اور درہم بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 1 ہی درہم لے کر گئے تھے، دمبا بھی لے آئے، درہم بھی لے آئے۔ یا رسول اللہ میں نے تجارت کی ہے، جو پہلے خریدا تھا اسے دوسری جگہ بازار میں لے گیا، وہ 2 درہم کا بک گیا، 1 درہم کا پھر خرید لیا۔ آپ نے فرمایا اب یہ منافع جو کما کر لائے ہو یہ صدقہ کر۔ فرمایا میری مخلوق ہے، تمہارے لیے حلال کر دیے، تمہارے لیے ان کی تجارت حلال کر دی، تم خریدتے ہو بیچتے ہو، یار تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق ہے، یہ غلبہ ان پر تمہیں کس نے دے دیا؟ بنانے والے۔ تم ذبح بھی کرتے ہو، ثواب بھی تمہیں کو ملتا ہے، کمال نہیں ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے اس میں بے شمار فائدے رکھ دیے۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً، اور تم اپنی ضرورتوں کے لیے کبھی انہیں کاٹتے ہو، کبھی ان پر سواری کرتے ہو، کبھی انہیں بیچ دیتے ہو، اپنی دلی خواہشات پوری کرتے ہو، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہو، اور ان جانوروں پر سواری کرتے ہو، اور میں نے تمہارے لیے کشتیاں اور جہاز بھی بنا دیے، تم پانی پر بھی سواری کیے پھرتے۔ کس نے وہ مٹیریل پیدا کیا جس سے جہاز بنتے ہیں؟ کس نے سمندر اور دریا پیدا کیے؟ کون بارش برساتا ہے؟ کس نے تمہیں عقل و شعور دیا کہ اس طرح جہاز بنا لو، اور تم سمندروں کے سینے میں چیر جاتے ہو؟ پھر تم کسی غلط فہمی میں نہ لاؤ کہ نبی کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی اطاعت نہ کرنے والا کبھی سکون کا سانس نہیں لے سکتا۔
اطاعت نہ کرنے والا بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، صدر بھی ہو سکتا ہے، وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے، وزیر بھی ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا عہدہ بھی رکھ سکتا ہے، دولت مند بھی ہو سکتا ہے، لیکن پرسکون نہیں ہو سکتا۔ دل جلتا رہتا ہے، دماغ کھولتا رہتا ہے، طبیعت میں قرار نہیں آتا، اور پھر تم روئے زمین پر کاروبار کرتے ہو، تجارتیں کرتے ہو، سیر کو جاتے ہو، کیا تم نے زمین پر پھر کر نہیں دیکھا جو لوگ تم سے پہلے تھے اور انہوں نے انبیاء کا انکار کیا، ان کا کیا حشر ہوا؟ یہ اجڑے ہوئے ویران شہر، یہ اجڑی ہوئی بستیاں، یہ مٹے ہوئے گاؤں، کیا تمہیں بتاتے نہیں ان کا کیا حشر؟ وہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور اور زیادہ دانشور تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات پڑھے جائیں تو وہ سائنس میں اس مقام پر تھے جہاں پر آج کی سائنس نہیں پہنچی۔ عاد و ثمود کے آثار دیکھیں، پہاڑ کاٹ کر اور پتھر کاٹ کر جو انہوں نے مکان بنائے، آج کی جدید مشینوں سے اس صفائی سے نہیں کاٹے جا سکتے۔ کیا خبر انہوں نے کیا کیا؟ افرادی قوت میں، مادی قوت میں بھی تم سے تکڑے تھے، دولت بھی ان کے پاس تم سے زیادہ تھی، لیکن کفر کا انجام کیا ہوا؟ تباہ و برباد ہو گئے۔ کانوا اکثر منہم واشد قوہ وآثارا فی الارض، وہ ایسے عجیب لوگ تھے کہ انہوں نے زمین پر ایسے نشان بنائے جو اب تک باقی ہے۔ فرعون کے بنائے ہوئے پہاڑ ابھی تک کھڑے ہیں نا، ابھی تک فراعنہ کے بنائے ہوئے مقابر تلاش کیے جا رہے ہیں نا۔ اتنی دولت، اتنی طاقت، اتنا عقل و شعور ان کے پاس بھی تھا۔ فما اغنى عنهم ما كانوا یکسبون، لیکن جو ان کا کردار تھا، کفر اور اللہ کے نبی کی، انبیاء کی نافرمانی، وہ انہیں لے ڈوبا۔ وسائل ان کے پاس تھے، عقل و شعور تھا، وسائل تھے، طاقت تھی، قوت تھی، زندگی تھی، اس سب کے باوجود کوئی وسیلہ، کوئی ہنر، کوئی ایجاد انہیں بچا نہیں سکی، کیونکہ انبیاء کی نافرمانی اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے جب تباہی آئی اور بالکل نابود ہو گئے، قصے پارینہ ہو گئے۔ وہ بھی یہی کرتے تھے، ان کے پاس بھی مختلف علوم تھے، سائنس کو جانتے تھے، اپنی سیاسیات بنا رکھی تھیں، حکومتیں بناتے اور گراتے تھے، عہدے بناتے اور گراتے تھے، مخلوق کے لیے قانون بناتے اور توڑتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، جب اللہ کے نبی روشن دلیلیں لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یار ہم تو خود دانا ہیں، ہم تو خود بہت جانتے ہیں، ہماری ایجادات کو دیکھو، ہمارے پاس سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہماری بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھو، ہمارے بنائے ہوئے نظام کو دیکھو، ہم حکومتیں بناتے ہیں، ہم حکمران بناتے ہیں، بادشاہ بناتے ہیں، ہم عہدیدار بناتے ہیں، ہم پبلک کے لیے قانون بناتے ہیں، ہر بندے کو اس پر عمل کرنا پڑتا ہے، ہمیں اتنی عقل، اتنا شعور، اتنا علم ہے ہمارے پاس کہ ہمیں تمہاری تعلیم کی کیا ضرورت ہے۔
فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، جب انبیاء واضح دلائل لے کر آئے اور انہیں سمجھایا کہ یہ علم، یہ شعور، یہ سوچ و فکر، یہ سب تمہیں اللہ نے دی، اس کی عظمت کا اقرار کرو اور جو نعمتیں تمہیں دی ہیں اس کی اطاعت میں صرف کرو، اس کی نافرمانی میں صرف نہ کرو۔ تو وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ کہتے تھے دیکھو جی یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، کئی انبیاء کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، انہیں لوگوں نے کہا جی تمہارے ساتھ چند فقرے ہیں، بھوکے پیاسے لوگ اور بے علم بے شعور لوگ، ان کو تم نے، کوئی ہماری بستی کا بڑا آدمی تو تمہاری بات نہیں سنتا۔ جاءتهم رسل بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم، جب اللہ کے نبی واضح اللہ کی باتیں لے کر، اللہ کے دلائل لے کر، اللہ کے ارشادات لے کر مبعوث ہوئے تو وہ جو ان کے پاس علم تھا اس پر فخر کرنے لگے، ٹھکرا دی انبیاء کی بات۔ کفر کی بنیاد کیا ہے؟ آج بھی ہر کافر یہ سوچتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں یہ ٹھیک ہے، جو نبی نے کہا ہے یہ کوئی نہیں، میں بڑا سائنٹسٹ ہوں، میں بڑا مفکر ہوں، میں بڑا ادیب ہوں، میں بڑا دانشور ہوں، جو میں سوچتا ہوں، جو میں جانتا ہوں یہ صحیح ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے دلائل دے کر رسول مبعوث فرمائے، وہ جو خود جانتے تھے اس پر فخر کرنے لگے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے جی کسی سے سیکھنے کی، ہم خود بہت جانتے ہیں۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، انبیاء کی تعلیم کا مذاق اڑاتے تھے، وہ جو انہوں نے نبیوں کی تعلیم کا مذاق اڑایا بالآخر وہ ان کے گلے پڑ گئے، دنیا میں بھی ذلت و خواری کے ساتھ تباہی سے دوچار ہوئے، آخرت میں بھی ابدی تباہی ان کے حصے میں آ گئی۔ پھر فرمایا عجیب بات ہے، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، جب آخرت سامنے آ گئی، جب اللہ کے عذاب دکھائی دینے لگے، جب موت کے فرشتے دوزخ والے ہیبت ناک شکلوں میں سامنے آ گئے تو پھر کہنے لگے قالوا آمنا باللہ وحدہ، ہم مانتے ہیں اللہ واحد لا شریک ہے، اور جو شرک ہم کرتے ہیں ہم اس سے انکار کرتے ہیں، جو کفر، جو شرک، جو برائی ہم نے کی اس سے انکار کرتے ہیں اور مانتے ہیں اللہ واحد لا شریک ہے، اسی کی بات سچی ہے۔ فرمایا جب برزخ واضح ہو جائے، عذاب کھل کر سامنے آ جائے، آخرت دکھائی دینے لگے، پھر ایمان فائدہ نہیں دے۔ جب تک برزخ پوشیدہ ہے، اللہ کا نبی خبر دے رہا ہے، اس کو سچا مان کر ایمان لو، ایمان ٹھیک ہے۔ جب تم خود دیکھ لو گے پھر ایمان لانا نہ لانا تمہاری مجبوری ہے، پھر کیا فائدہ۔ جب ملک الموت دکھائی دیا
تو فرعون نے بھی کہا کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ فرمایا الان آپ مانتے ہو؟ قد کنت من الکافرین، اب تک تو تم کفر کرتے رہے، اب جب آخرت کھل گئی اب مانے بغیر چارہ کیا ہے؟ اب تمہارا ماننا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ لیکن علماء فرماتے ہیں ایمان بھی بڑی دولت ہے۔ موت کے فرشتے سامنے آ جائیں، برزخ کھل جائے، ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ مریض کی نظر کھڑی ہو، رک گئی ہے، ٹک گئی ہے ایک جگہ، گھورے جا رہا ہے چھت کو، نظر ٹک نہیں جاتی، برزخ کھل جاتا ہے، بندہ مبہوت ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اللہ علماء فرماتے ہیں کہ برزخ کھل جائے تو کافر کا ایمان قبول نہیں ہوتا، لیکن بندہ مومن اس وقت بھی توبہ کر لے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ کفر سے ایمان قبول نہیں ہوتا، گناہوں سے توبہ اس وقت بھی قبول ہو جاتی، چونکہ ایمان تو اس کے پاس ہے نا۔ تو کتنا کریم ہے اللہ، اور کتنے بد نصیب ہے ہم کہ ہم کیوں اس کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے۔ اس وقت تو کافر بھی کہہ اٹھتا ہے وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، ہم جو اللہ سے شرک کرتے تھے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، اب جب ہر چیز کھل کر سامنے آ گئی تو مانے بغیر چارہ ہی نہیں، اب تمہارے ماننے کا کیا فائدہ؟ اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہو گیا ہے کہ سادہ مسلمان ہمارے خصوصاً دیہاتی کہہ دیتے ہیں یہ جی کس نے دیکھا ہے کیا ہوگا۔ او بھائی، جب اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا تو سب کے دیکھنے سے زیادہ یقینی ہوگی۔ اللہ کریم نے یہ اعتراض بھی ختم کر دیا کہ شب معراج اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا برزخ بھی دکھا دیا، مقامات علیہ بھی دکھا دیے، دوزخ بھی کا ملاحظہ بھی کرا دیا، جنت کا معائنہ بھی کرا دیا۔ تو اگر کوئی پوچھے کس نے دیکھا تو اسے بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کلام لے کر بتایا، پھر بچشم خود بھی دیکھا ہے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب ہمارا عذاب دیکھ لیں گے پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ، ایمان نفع نہیں دے گا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کا یہی قانون ہے، ایمان وہ مقبول ہے جو نبی کی اطلاع پر لایا جائے۔ علماء حق فرماتے ہیں بچے کو یہ تصور دو میں اس اللہ کو مانتا ہوں جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جنہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی، جس اللہ کو جیسا وہ منواتے ہیں میں اس اللہ کو ویسا مانتا ہوں۔ اپنی طرف سے ماننا نہ ماننا برابر ہے، ہم نہیں جانتے اس کی ذات کیسی ہے، صفات کیسی ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔
سنت اللہ التی قد خلت فی عباد، اللہ کی یہی سنت، یہی طریقہ ہے جو شروع سے آج تک اس کی مخلوق پر جاری ہے، یہی قانون فطرت ہے جو چل رہا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور یہاں نقصان صرف کفر سے ہوتا ہے، کفر نہ کرے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کفر کی اقسام ہیں، اللہ کی ذات، اللہ کے نبی، اللہ کے دین، اللہ کی کتاب کا انکار کفر ہے، ضروریات دین کا انکار کفر ہے، یہ شدید ترین قسم ہے کفر کی۔ اس سے پیچھے جو مانتا ہے عمل نہیں کرتا وہ بھی کفر ہے، وہ ہلکے درجے کا ہے، وہ اس کا معنی ناشکری ہو جاتا ہے، شکر کے مقابلے میں آ جاتا ہے ناشکری کرنا۔ تو ہر طرح کا کفر خسارے اور نقصان کا سبب ہے۔ اللہ کریم ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہماری توبہ قبول فرمائے، نیک انجام سے دوچار کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔